بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین بزم، جلسے میں بہت دیر ہو چکی ہے، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے، میں اس کا لحاظ بھی رکھوں گا۔ سرکار سید العلماء سے میرا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ علی گڑھ میں اگر ان کا شریعت قضا نہ ہوتا تو نہ میں ایم اے کر سکتا تھا نہ پی ایچ ڈی کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ تو انہی کے گھر میں جا کر میں نے دھرنا دیا تھا کئی برس تک، انہی کے ادا کردہ کمرے میں میں رہا کرتا تھا اور انہی کا نمک کھا تھا۔ تو ان کا تو میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، میں ان کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ ابھی عزیز جواد میاں جو بات کہہ رہے تھے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اب ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ اب ڈر کو دکھائی دینے کی چیز تو ہے نہیں کہ کون اللہ سے ڈر رہا ہے کون اللہ نہیں، اس کی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ اور یہی اللہ کے خوف کی نعمت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر وہ بڑے سے بڑے دشمن سے نہیں ڈرتا، پھر وہ بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرتا۔ آج ایران جو امریکہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اس کی تہ میں یہی بات ہے کہ ایرانی اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ورنہ ظاہر میں ایران اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے بہت سے واقعات سرکار سید العلماء کے سنے، بہت سے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جلسے کا ماحول ذرا ڈر ہو گیا ہے تو میں آپ کو ہلکے پھلکے ایک آدھ واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، یونین میں ایک جلسہ ہوا، مذہبی جلسہ تھا، اس میں جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری مولانا حامد حسین صاحب تشریف لائے تھے۔ وہ خود بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا لقی صاحب کو سب کچھ آتا تھا، ایک چیز نہیں آتی تھی۔ جیسے کہا گیا کلام ان کو آتا تھا، فلسفہ ان کو، عربی نثر سب کچھ آتا تھا، انگریزی نہیں آتی تھی جو مجھے آتی، وہ انگریزی ان کو نہیں آتی۔ مگر اس مصیبت کو نعمت میں کیسے بدلا انہوں نے، یہی ان کا کارنامہ۔ اب وہ حامد حسین صاحب نے جو تقریر شروع کی عزیزوں، تو وہ چونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں تقریر کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک جملہ اردو کا، دو جملے انگریزی کے، ایک جملہ اردو کا، تین جملے انگریزی کے، وہ یوں بول رہے تھے۔ جناب کو انگریزی سمجھ میں آتی نہیں تھی، وہ کسمسا رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ تو جب ان کی تقریر کی نوبت آئی، دیکھیے تو کیا رنگ دیا ہوا، ان کی تقریر کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا کہ تعریف کی ان کی بڑی سی تقریر کر رہے تھے، لیکن میں تو سمجھ ہی نہیں سکا، اس لیے کہ ایک جملہ اردو کا ہوتا تھا، چار جملے انگریزی کے ہوتے تھے، ایک جملہ اردو کا ہوتا تھا، تین جملے انگریزی کے ہوتے تھے، تو میں ان کی تقریر پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک فیسسٹ پارٹی کی طرف سے اینٹی انگلش موومنٹ چل رہا تھا۔ آپ میں سے جو میرے عمر کے ہیں ان کو ضرور یاد ہوگا، یا اس میں سے چھوٹے بھی جو ہیں، اینٹی انگلش موومنٹ چل رہا تھا، اور اس پارٹی کے ورکرز ایک ہاتھ میں تارکول کی بالٹی لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں کوچی لیے ہوئے، جہاں ان کو انگلش کہیں لکھی ہوئی دکھائی دی، انہوں نے جھک کے کوچی جو تھی وہ بالٹی میں ڈبوئی تارکول کے، اور چٹ سے اس کے بعد پھینک دیا۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج اب کوئی سمجھا بھی نہیں کہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں، کہ لیکن آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ لوگوں کو انگریزی سے اتنی دشمنی ہے کہ ہاتھ میں بالٹی اور کوچی لیے لے گھوم رہے ہیں، جہاں انگریزی کا کوئی ورڈ، کوئی شبد، کوئی لفظ دکھائی دیا، انہوں نے کوچی سے تارکول نکالا اور چٹ سے اس کو پھیر دیا۔ اس کے بعد نے صرف اتنا کہا کہ وہ تو خیریت یہ ہوئی کہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے اوپر جو کہا پڑا ہے وہاں کے اوپر، اس قہقہ کی گونج آج تک میرے کان میں۔ یہ ان میں ظرافت کا جو رخ رہ گیا ہے، ظرافت کا جو رخ تھا وہ یہ تھا۔ دیکھیے جب آدمی مجلس پڑھے گا تو بھئی ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ جس مسلک کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کے اوپر گفتگو کرے۔ سنیوں کو بھی حق ہے، شیعوں کو بھی حق ہے، ہندوؤں کو بھی حق ہے۔ کل ہمارے جو آریہ سماج کے بڑے لیڈر ہیں سوامی نویش جی، انہوں نے آریہ سماج کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں جو مجھے بھی بات نہیں معلوم تھی۔ تو مگر ایک بات کا خیال ہمیشہ سرکار سید العلماء نے رکھا، اور وہ یہ کہ
کسی کا دل نہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ اسلام تبلیغ کے لیے ہے، دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ دل ٹوٹے گا تو انسان آپ سے دور ہو جائے گا۔ میرے سامنے اہل سنت حضرات تشریف فرمائے، اللہ ان کو سلامت رکھے، علی گڑھ میں مجلس ہو رہی تھی، آپ غور کیجئے، اور اس میں میجورٹی سنی اسکالرس کی تھی، سب سنی اسکالرس، بڑے بڑے پروفیسرز ہو، ریڈرز ہو، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہو، پرشین کے اور اسلامک اسٹڈیز کے، سب لوگ تشریف فرماتے۔ وہاں انہوں نے مجلس کس ٹاپک پر پڑھی، میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے ان کا، یہ میراکل ہے، یہ چمتکار ہے کہ اس اہل سنت علماء کے مجمع کے درمیان میں جو ٹاپک انہوں نے چنا وہ خلافت کا۔ میرا تو دل نکل گیا، میں نے کہا یہ اب کیا ہوگا بھائی، سب سنی حضرات تشریف فرما ہے اور مولانا نے خلافت کو چھوڑ کر شروع کر دیا ہے، لیکن ان کے فن کا کمال یہ تھا کہ اتنے حساس موضوع پر تقریر کرنے کے بعد جب وہ ممبر سے نیچے اترے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سنی علماء ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ کمال سوائے علی نقوی صاحب کے مجھے اور کہیں پر نظر نہیں آئی۔ لکھنؤ نے بہت زیادتیاں کی ہیں، جس نے بھی اصلاح کا قدم اٹھایا اس کو یہاں کے لوگوں نے ابھرنے نہیں دیا۔ جو سلوک مولانا علی نقوی صاحب کے ساتھ ہوا وہی سلوک مولانا غلام عسکری صاحب کے ساتھ ہوا۔ بہت افسوس کی بات ہے، اتنا نیک انسان، اتنا مقدس انسان، اتنا مجاہد انسان، ان کے اوپر بھی کیا کیا نہیں ہوا، موٹر سائیکل تک چڑھا دی گئی، اور کیا نہیں۔ تو ایک بات مگر آپ یاد رکھیے کہ جہاں علم ہوتا ہے اور جہاں خلوص ہوتا ہے اس منزل کے اوپر دشمن مورچہ تو جیت سکتا ہے، جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو وہ چاہے علی نقوی صاحب ہوں چاہے غلام عسکری صاحب ہوں، ایک وقتی لہر تھی کہ جو آئی وہ چلی گئی۔ آج جو صورتحال ہے، میں کبھی کسی پر اٹیک نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت ہے اسے بیان تو کروں گا۔ ہندوستان کا وہ کون سا شیعہ عالم ہے، ہندوستان کا وہ کون سا شیعہ عالم ہے جس پر ریسرچ ہو رہی ہو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، ورجینیا یونیورسٹی امریکہ میں اور قم میں؟ ایک عالم مجھے آپ بتا دیں، ایک عالم آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ریسرچ وہاں ہوتی ہے جہاں علم ہوتا ہے، ریسرچ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں خدمت ہوتی ہے۔ ایک نایاب ہیرا تھا، میں آپ کو بتا دوں، مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب تشریف فرما تھے۔ پاکستان میں مولانا علی نقوی صاحب کا جو اثر ہے اور جو دبدبہ ہے اور جو مقبولیت ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ میں تو پاکستان مدتوں سے جا رہا ہوں، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، بڑے بڑے خطیب پاکستان نے پیدا کیے، میں خود ان کا عاشق ہوں، میں خود ان خطبہ کا عاشق ہوں، مگر بڑے سے بڑے خطیب نے بھی یہ وصیت کر دی تھی کہ میری تقریروں کو کبھی کتاب کی شکل میں نہ چھاپا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تقریر جب کتاب کی شکل میں آئے گی تو تقریر کا زور ختم ہو جائے گا، کتاب بے جان ہو جائے گی۔ سوائے علی نقوی صاحب نے، ان کا یہ فن خصوصی تھا کہ ان کی جو تقریریں آپ سنیں تو وہی حظ ملتا تھا اور اسی کو منتقل کر دیا جائے کتاب میں تو اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ انتہا سے زیادہ ذہین انسان تھا۔ بس مجھے دو باتیں کرنا ہے۔ پاکستان میں، یہ میرے والد نے بتایا تھا، سن 47 کے فوراً بعد، سن 48 ہو یا 49 مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں اس زمانے میں باہوش تھا، تو لاہور میں ایک بین الاقوامی حسین ڈے کیا گیا۔ آپ حضرات میں تو متوجہ ہیں، بھائی تقی حیدر مجھے دیکھو، ادھر کیا دیکھے گا؟ تو اس وقت پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے یہاں پر راجہ غضنفر علی خان، انہوں نے خصوصی ویزے یہاں سے، ہندو حضرات بھی گئے، سنی بھی گئے، شیعہ بھی گئے، علی نقوی صاحب تشریف لے گئے، والد ماجد بھی گئے۔ تاریخ لاہور میں اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں ہوا، ہر ایک کو ٹاپک دیا گیا۔ مولانا علی نقوی صاحب کو ٹاپک دیا گیا، کیسا ٹاپک تھا ذرا غور تو کیجیے، کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے اپنی طرف فرمایا کہ اب جب کہ واقعہ کربلا ہو چکا، اب میں کیا بتاؤں کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مگر اس کے بعد انہوں نے کہا چند جملے کہنے کے بعد بہت ہی فورسفل، اس کے بعد انہوں نے کہا، اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پتہ نہیں، سلیمان مسلمان ہر فرقے کے بھرا ہوا تھا مجمع، اتنا بڑا مجمع لاہور میں آج تک نہیں ہوا۔
ان کا کہ اس مجمع میں کہ جہاں ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، تو ان کا میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں پر سنی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے ایک آواز میں بتائیں کہ آج جب کربلا کے واقعے کو 1300 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، آپ میں سے کون یزید کو خلیفہ رسول ماننے پر تیار ہے؟ پورے مجمع نے کہا ایک بھی نہیں. پورے مجمع نے کہا یک زبان ہو کر کے ایک بھی ہم میں نہیں ہے جو یزید کو خلیفہ ماننے پر تیار ہو. تو آپ نے کہا یہ واقعہ کربلا کے ہونے کا نتیجہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج بھی کوئی یزید کو خلیفہ رسول ماننے پر تیار نہیں، اور واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا تو وفات رسول کے بعد سارے مسلمان مان رہے تھے. ایک بہت ذہین انسان تھا جو ہمارے درمیان سے بہت عظیم خدمات انجام دے کر. لیکن بس میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ اس سے کٹی بھی ہے، لیکن ہر آدمی نے کٹی ہوئی باتیں پیش کی ہیں. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ جو زمانہ مولانا لقی صاحب کا تھا وہ لکھنؤ کے شیعوں کی سب سے زیادہ جہالت کا زمانہ تھا. مجھے بہت افسوس ہے. اور اس وقت کے جو علماء تھے، نوجوان یا جوان، یا اس کے بعد بھی کچھ عرصے پہلے تک، 10-12 سال پہلے تک بھی، علماء ہمیشہ پبلک سے دبے رہتے تھے. یہ دیکھتے تھے پبلک کا مزاج کیا ہے، پبلک کیا سنا. ڈرتے تھے بیچارے، ڈرتے تھے. جب پبلک کو یہ احساس ہو گیا کہ ڈرتے تو اس نے ڈرانا شروع کیا. لیکن اب خدا کا شکر ہے، اور یہی میری آخری بات ہے، کہ اب زمانہ بدل گیا. ایران کا یہ فیض ہے کہ اب جو ہمارے بچے پڑھ پڑھ کر آ رہے ہیں، نہ یہ جاہل ہیں نہ یہ ڈرپوک ہیں. یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور جو صحیح دین ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں سو کال روشن فکر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس خناس کو اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ بچے جو اب حال میں آ رہے ہیں ایران سے ٹریننگ لے کر اور علم حاصل کر کے نڈر اور بے خوف ہو کر، یہ آپ کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. ہمارے جو سو کال روشن فکر ہیں ان کو اب بھی یہ خیال ہے کہ یہ بچے جو ہمارے آتے ہیں یہ بہت غبی ہوتے ہیں، بہت کنزن ہوتے ہیں، بہت ڈر ہوتے ہیں. میں خالی ایک واقعہ سنا کے آپ کو اور یہ تقریر ختم کروں. ابھی کچھ عرصے کی بات ہے، پہلے کی ایک جگہ پر کہیں کوئی مجلس ہو رہی تھی اور ہمارا کوئی بچہ پڑھ رہا تھا، ایران سے نیا نیا آیا ہوا. ایک روشن فکر صاحب سے انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے بیچ میں ہنس کے یہ سوال کیا، قبلہ مجلس بات پڑھیے گا، یہ پہلے بتائیے کہ اگر ہم جنگل میں، سنیے گا بیٹا، اگر ہم جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر آ گیا تو ہم نماز پڑھتے رہیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے پھانسے کے لیے کہا تھا. ان مولانا نے فوراً جواب دیا کہ اگر آپ کا وضو باقی رہ جائے گا تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب زمانہ چینج ہو گیا، آپ اپنے ہوش و حواس میں آ جائیں. اب یہ بچے جو آ رہے ہیں خود آپ کا مذاق اڑا کے بات ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اجتماع کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس ذات کی یاد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بھی بہت ضروری کہ لیگر میں بھی ان کا انشاءاللہ سیمینار کیا جائے اور ان کی کتابوں کی دوبارہ. یہ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انہوں نے جس موضوع پر جو کتاب لکھ دی ہے اس کا جواب کہیں سے آ نہیں سکا. بس اتنا ہی کافی ہے. جیسے قرآن مجید میں تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. قرآن تو کلام الہی، اس کا جواب تو نہیں آ سکتا، لیکن علی نقی صاحب نے بھی جس موضوع پر جو کتاب لکھ دی ہے اس کا جواب کہیں سے آ نہیں سکا. ساری کتاب میری پڑھی ہوئی اور سب کی خدمت میں رہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.